وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ بعض مفسرین نے کہا کہ سود خوروں کے جب قبر سے اٹھیں گے ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے بنا دیے جائیں گے کہ ان کے قدم ان کے پیٹ کا وزن سنبھالنے سے عاجز آ جائیں گے، جس کی وجہ سے دھڑام کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے، اور فرشتے بڑی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر انہیں میدان حشر میں لا کر اکٹھا کریں گے، اور جہاں پر ساری مخلوق انہیں دیکھ کر سمجھے گی کہ یہ دنیاوی زندگی میں سود کھایا کرتا تھا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، ایک شخص جو پچھلی امتوں میں سے تھا، وہ کشتی پر سوار ہوا اور اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا۔ جب کشتی سفر طے کرتے درمیانے سمندر پہنچی، وہ شخص جس کے پاس کشتی بھی تھی اور جس کے پاس بندر بھی تھا، وہ شراب فروخت کر رہا تھا، شراب بیچ رہا تھا۔ پچھلی امتوں میں شراب جائز تھی، وہ شراب بیچ رہا تھا، لیکن کیسے بیچ رہا تھا؟ شراب میں پانی ملا کر بیچ رہا تھا، اور وہ بندر یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ اس کا مالک شراب میں پانی ملا کر بیچ رہا ہے اور اس سے آنے والے دینار کو اپنی جھولی میں بھر رہا ہے۔ جب پوری طرح شراب فروخت ہو گئی، یہ بندر اوپر سے نیچے اترتا ہے اور اس کی بھری ہوئی جھولی اور تھیلی کو لے کر اوپری منزل پر چلا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ 1 دینار سمندر میں پھینکتا ہے، 1 دینار کشتی میں پھینکتا ہے، 1 دینار سمندر میں پھینکتا ہے اور 1 دینار کشتی میں پھینکتا ہے۔ اس طرح اس نے اس کی کمائی کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا۔ اس کی حلال کمائی اس کے حصے میں آئی اور اس کی حرام کمائی پانی میں مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع صغیر میں بیان فرمایا اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ہی انسانیت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اے انسانوں، حلال و حرام کی تمیز ایک جانور کو بھی ہوتی ہے، حلال و حرام کا احتیاط، حلال و حرام کے تعلق سے احساس ایک بندر کو بھی ہے، چہ جائے کہ اشرف المخلوقات کو اس کا احساس نہیں ہے۔ دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، جو انسان حرام بچنے کے ساتھ ساتھ ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچ گیا، گویا کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر لی۔ اور جو چیز ان ڈاؤٹ فل چیزوں میں گر گیا، مشتبہ امور میں جو انسان ملوث ہو گیا، گویا کہ اس نے اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور عزت و آبرو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ جملے بیان کرنے کے بعد حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ
ہوشیار ہو جاؤ. ہماری باڈی میں ایک ایسا پارٹ ہے وہ درست ہو جائے تو پوری باڈی درست ہو جائے گی, اگر وہ پارٹ خراب ہو جائے تو پوری باڈی خراب ہو جائے گی. الا وہی القلب, سن لو وہ ہمارا دل ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول حدیث کے آغاز میں حلال و حرام کو بیان فرما رہے ہیں اور حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول دل کو بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اہل علم نے یہاں یہ بات فرمائی کہ جس بندے کی زندگی میں حلال ہو, عقل حلال ہو, مال حلال ہو, کسب حلال ہو, ایسے انسان کا دل رحم دل ہوتا ہے, ایسے انسان کا مزاج نرم مزاج ہوتا ہے, ایسے انسان کا دل نرم دل ہوتا ہے. اور جس زندگی میں مال حرام ہو, کسب حرام ہو, لقمہ حرام ہو, ایسے سینے میں انسانی دل نہیں بلکہ پتھر دل ایسا انسان ہوتا ہے. حضرات, جس زمانے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ آئندہ آنے والوں زمانے میں ایسا ہوگا, یہ پیشن گوئی ہے. لیکن آج جب ہم آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ 1450 سال پہلے کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ آج پیشن گوئی نہیں بلکہ سچی حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یأتی علی الناس زمان, کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منہ, جس زمانے کے انسان کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہوگی امن الحلال ام من الحرام, وہ جو کمائی کما رہا ہے آیا وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں ہم آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہیں, جس زمانے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں, جب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دولت کمانے کے پیچھے, پراپرٹی جمانے کے پیچھے انسان دیوانہ وار بھاگ رہا ہے اور اس کو چندہ ضرورت نہیں ہے کہ جس کاروبار کے پیچھے میں چل رہا ہوں آیا وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے. حضرات, مال حرام کی بدترین قسم کا نام ہے سود. مال حرام کی بدترین قسم کا نام ہے سود, اور ظلم کی انتہا کا نام ہے سود. غریبوں کے بدترین استحصال کا نام ہے سود. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سودی نظام دنیا میں سب سے پہلے سودی نظام کو جاری کرنے والے کون؟ قوم یہود. اور یہی وہ قوم ہے جس کی مذمت اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں سب سے زیادہ بیان فرمائی ہیں. اور جن بنیادوں پر اللہ رب العالمین نے قوم یہود کی برائی بیان فرمائی, ان بنیادوں میں ایک بنیاد یہ تھی فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. ان قوم یہود کے لیے ہم نے بہت چیزیں حلال کی تھی, لیکن سودی لین دین, سودی کاروبار اور سودی معاملہ داری کی وجہ سے پاک چیزیں بھی ہم نے ان کے لیے ناپاک قرار دی ہیں. اللہ اکبر. کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ بات ہوئی کہ جس انسان کی زندگی میں سودی لین دین ہو, سودی معاملہ داری ہو, حلال کمائی کے ذرائع سے ایسے انسان کو اس جانب توفیق نہیں ملتی. بہت سارے حلال کاروباروں سے ایسا انسان محروم ہو جاتا ہے. حضرات, قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسی نسلوں کے لیے جو نسل کے سود کھاتی ہے, ایسی قومیں جو قوم کے سودی معاملہ داری رکھتی ہے, اور ایسی جنریشن کے جن کا زندگی کا گزر بسر سود کی بنیادوں پر ہو, ایسے لوگوں کی کیسی تباہیاں ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ایسے ہی اٹھیں گے گویا کہ شیطان نے ان کو چھو کر خبتی بنایا ہو.
शैतान ने उनको छूकर गोया के दीवाना बनाया हो। हम दुनिया में देखते हैं कि जिस पर शैतान हावी हो जाए, जिसको जिन लग जाए, उसका दिमाग, दिलो दिमाग उसके जिस्म का साथ नहीं देता, जिसकी वजह से उसके होश बाख्ता हो जाता है, वो होश खो बैठता है। कुरान ने कहा कि जो दुनियावी जिंदगी में सूद खाता है, कल क़यामत के दिन अपने कब्र से उठेगा तो उसकी वही कैफियत होगी कि गोया के शैतान ने उसको छू कर दीवाना बनाया हो। क्यों? इसलिए कि सूदखोर, ये सजा क्यों उसको? ये सजा जो उसको होश उड़ा देने वाली है और उस शैतान गोया कि उसको दीवाना बना दिया हो, ये सजा कब्र से उठने के बाद क्यों दी जा रही है उसको? इसलिए कि दुनियावी जिंदगी में जब वो कर्ज दे रहा था और कर्ज के साथ मुनाफा हासिल कर रहा था, 1000 रुपये कर्ज दे रहा था, 1200 रुपये मुनाफे ले रहा था, और सामने वाले के एहसासात, सामने वाले के जज्बात, सामने वाले की परेशानियां, सामने वाले के आहो बका और सामने वाले की तकलीफों से बिल्कुल बेखबर हो रहा था। गोया कि उसका होश गुम गया हो, गोया कि उसके अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ हो, गोया कि वो दीवाना हो गया हो माल जमा करने के पीछे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र से उठने के बाद कल क़यामत के दिन ऐसे उसको सजा देगा। अल्लज़ीना यअकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। ये तो एक सजा थी। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि सूदखोरों के जब कब्र से ये उठेंगे, उनके पेट इतने बड़े बड़े बना दिए जाएंगे कि उनके कदम उनके पेट का वजन संभालने से आजिज आ जाएंगे, जिसकी वजह से धड़ाम कभी इधर गिरेंगे, कभी उधर गिरेंगे, और फरिश्ते बड़ी जिल्लत के साथ घसीट कर इन्हें मैदान हश्र में लाकर इकट्ठा करेंगे। और जहां पर सारी मखलूक उन्हें देखकर समझेगी कि ये दुनियावी जिंदगी में सूद खाया करता था। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا। वो इसलिए कि इन्होंने कहा बिजनेस और तिजारत भी तो सूद की तरह है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के कानून की उन्होंने तौहीन की, अल्लाह के कानून का उन्होंने मजाक उड़ाया। बिजनेस और तिजारत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया और सूद को हराम किया, और ये जालिम कह रहे हैं ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। ये तिजारत और बिजनेस भी तो सूद की तरह है। कैसे सूद की तरह हो सकता है? तिजारत में इंसान, बिजनेस में इंसान फायदे से भी गुजरता है और नुकसान से भी गुजरता है, जबकि इंटरेस्ट में, सूद में इंसान सिर्फ फायदे ही से गुजरता है। जी, तिजारत में इंसान एक चीज देता है तो उसके बदले पैसे लेता है, जबकि सूद में पैसे का पैसे के जरिए तबादला होता है, पैसे देता है, पैसे लेता है। कैसे तिजारत और सूद बराबर हो सकते हैं? व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस तौहीन का जवाब देने के बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, सुन लो इंसानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बि फंतहा फलहु मा सलफ। जिसको मालूम हो गया, जिसके पास नसीहत आ गई कि अब सूद नहीं लेना है, सूद नहीं खाना है, सूद नहीं खिलाना है, सूदी मामलादारी नहीं करना है, फंतहा फलहु मा सलफ। अब जितना पीछे उसने कमाया खाया वो सब उसका हो गया। व अमरुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह के सपुर्द है। वमन आद फउलाइका अस्हाबुन नार। मालूम होने के बावजूद भी जो इंसान फिर दोबारा सूदी निज़ाम में आता है, फिर दोबारा सूदी कारोबार में आता है, ऐसे ही इंसान जहन्नमी है। हुम फीहा खालिदून, जिसमें वो बड़ी लंबी मुद्दत गुजारेंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आज देखें माहिर मईशत और इकनॉमिक के जो माहिर हैं आज शोर मचा रहे हैं, आज चीख रहे हैं और आज अपने बयानात जारी कर रहे हैं कि सूदी निज़ाम की वजह से, सूदी बैंकिंग की वजह से दुनिया की इकनॉमिक गिरी हुई है, दुनिया की मईशत गिरी हुई है। जबकि 1450 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून बयान किया था। क्या कानून था? यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात।
اللہ رب العالمین سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا والے ایسے انسان کو چاہے ملٹی ملین کا لقب کیوں نہ دے لیں، دنیا والے ایسے انسان کو سکسیسفل بزنس مین کیوں نہ کہہ دیں، دنیا والے ایسے انسان کو کامیاب تاجر کیوں نہ کہہ دیں، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین ضرور بالضرور ایسے انسان کا نقصان کرے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، چاہے ایسا انسان اپنے قدموں میں قارون کے خزانے کیوں نہ جما لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخرہم قلہ، اس کا انجام یہ ہوگا کہ ایسا انسان محتاج بن جائے گا، ایسا انسان فقیر بن جائے گا، دولت کی ایک ایک پائی کے لیے ایسا انسان تڑپے گا، ایسا انسان دولت کی ایک ایک پائی جمع کرنے کے لیے ترسے گا۔ یہ ایسے شخص کا انجام ہوگا جو سودی بل بوتے پر اپنے قدموں میں دولت کا دریا بہانا چاہتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ رب العالمین ناشکرے اور ایسے گنہگاروں سے محبت نہیں کرتے۔ اور حضرات، اس سے بڑی دھمکی آمیز اللہ رب العالمین نے آگے چل کر بیان فرمائی ہے، جب اللہ رب العالمین کا قانون یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سودی لین دین چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو، تمہارے ایمان کا فیصلہ اس بات پر ٹھہرا ہوا ہے کہ تم سودی کاروبار چھوڑتے ہو یا نہ چھوڑتے ہو۔ مفسرین نے یہاں یہ نکتہ لکھا ہے کہ جس انسان کی زندگی سودی سائے میں گزرتی ہو، جس انسان کی زندگی سود کی لعنت کی زد پہ ہو، ایسا انسان حسن خاتمہ سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو سودی کاروبار چھوڑ دو۔ جو نہیں چھوڑتا گویا کہ اس کی موت ایمان پر نہیں، اس کی موت سوئے خاتمہ پر ہو رہی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور سبحان اللہ، پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کسی جرم پر اتنی بڑی دھمکی نہیں دی ہے جتنی بڑی دھمکی کہ اللہ رب العالمین نے سود خور کو دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سودی لین دین نہیں چھوڑتے ہو، سودی نظام کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چھوڑتے ہو، سودی معاملہ داری نہیں چھوڑتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کو قبول کرو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کل حشر کی عدالت قائم ہو جائے گی، اللہ رب العالمین جلوہ گر ہوگا، فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگے، انبیاء علیہ السلام رب العالمین کے جہ و جلال کو دیکھ کے تھر تھر آ رہے ہوں گے۔ ایسی صورت میں سود خور کو لایا جائے گا جو اپنے قدموں پر صحیح ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ تو دنیا میں سود خوری کیا کرتا تھا، چل لے آج تلوار لے اور میرے سے مقابلے کے لیے تیار ہو جا، خود سلاحک للحرب، آپ مجھ سے آمادہ جنگ ہو جا، آپ مجھ سے برسر پیکار ہو جا، آج میں تجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، کس انسان کے اندر ایسی ہمت ہوگی جو اللہ رب العالمین سے جنگ مول لے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کو قبول کر لو۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں توبہ کر لیتے ہو تو جتنا تم نے کمایا ہے وہ تمہارا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جتنا تم نے قرض دیا ہے اصل مال ہی واپس لینا ہے، اس پر نفع نہیں لینا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، کتنا پیارا قانون ہے اسلام کا، کتنا ہمدردی پر مبنی اسلام کا قانون ہے۔ نہ تم پر کوئی ظلم کرے، نہ تم کسی پر ظلم کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، ہمدردی، رحم دلی اور بھائی چارگی کے ساتھ معاملہ داری کرو۔ لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ،
ہاں تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے جس شخص کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ تنگی کے حالات سے گزر رہا ہے، قرآن کہتا ہے تو تھوڑا فراخ دلی آنے تک، خوشحالی آنے تک اس کو چانس دیا کرو، اس کو مہلت دیا کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم معاف کر دیتے ہو، صدقہ کر دیتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کے تم سب اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر جب وہاں پیش ہو جاؤ گے تو جتنا کچھ کرایا دھرایا ہے، جتنا کچھ تم نے کمایا ہے، سب کا اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرات، ان آیتوں کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سود خوری اور سودی معاملہ داری کیسا بھیانک جرم ہے، اور اس کے برعکس رحم دلی، بھائی چارگی، اخوت اور پیار و محبت کا اسلام نے کس انداز میں سبق پڑھایا ہے۔ حضرات، اگر حدیثوں کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے دو چند حدیثیں کافی ہوگی میں سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی کتنے شخص پر؟ 4 اشخاص پر۔ سب سے پہلا کون؟ سود کھانے والا، دوسرا سود کھلانے والا، تیسرا سود پر گواہ بننے والا، چوتھا سود کو لکھنے والا۔ اسی حدیث کے بیس پر علماء نے کہا بینک کی نوکری کرنا تو دور کی بات، سودی بینک کی واچ میننگ بھی کرنا بھی حرام ہے۔ آپ بینک ہے، سودی نظام اس میں جاری ہے، اس کے گیٹ کی بھی نوکری نہیں کر سکتے آپ، اس میں جھاڑو کی نوکری لگانا بھی حرام ہے۔ چہ جائے کہ اس میں کمپوزنگ کی نوکری کیسے حلال ہو سکتی ہے، اس میں ٹائپنگ کی نوکری کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ علماء نے اس حدیث کی بنیاد پر کہا کہ بینک کی نوکری، اور وہ بینک جس کا نظام سود پر ہو، اس بینک کی نوکری حرام ہے۔ لعن رسول اللہ، لعنت کی زد میں ایسا شخص۔ لعنت کیا مطلب؟ لعنت، اللہ اکبر، سامان راحت موجود ہے لیکن زندگی میں راحت نہیں ہے، متاع سکون زندگی اس کے قدموں میں ہے لیکن سکون زندگی سے محروم ہے۔ ساری چیزیں موجود ہیں، دستیاب ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، عالیشان قالین بچھی ہوئی ہے، صوفے سجا دیے گئے ہیں، اے سی کی دولت موجود ہے، ہر طرح کا آرام و آسائش موجود ہے، لیکن حقیقی آرام و آسائش سے ایسا انسان محروم ہے، ایسا انسان لعنت کی زد پہ ہے۔ اور سبحان اللہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے، دیکھیں بڑے بڑے علماء حدیثوں سے کیسی بڑی بڑی باتیں نکالتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے شاہدی کا مطلب، حدیث میں جو بیان کیا گیا شاہدی، سود پر گواہ بننے پر بھی لعنت ہے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہا شاہد کا ایک مطلب ہے مشاہدہ کرنا، دیکھنا، دیدار کرنا۔ میں سودی معاملہ داری کو دیکھ رہا ہوں، کوئی انسان ہے جو سودی معاملہ داری کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ سودی معاملہ داری اس کے دل پر گرا نہیں گزر رہا، ایسا انسان بھی لعنت کی زد پر ہے۔ ہم بینک کے سامنے سے جا رہے ہیں لیکن بینک کے نظام کو دیکھ کر ہمارے دل میں گٹھن محسوس نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت کی زد میں ہے۔ ہم چائے پی رہے ہیں اور سامنے آپس میں 2 شخص سودی معاملہ داری کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دل پر گرا نہیں گزر رہا، لعنت کی زد پر ہے۔ وہ شاہدیہ، اور ان کا مشاہدہ کرنے پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت۔ سبحان اللہ، یعنی بتلانا چاہتے ہیں کہ سود اتنا خطرناک جرم ہے کہ دیکھ کر برا نہ جاننے پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کی زد پر ایسا شخص آتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر حضرات، اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ زنا سے بدترین گناہ سود ہے، زنا سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ سود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھانا گویا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بینک سے کروڑوں روپے لے کر گھر میں بس رہے ہیں،
کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بینک سے سودی قرض لے کر اپنی زندگی کا بسیرا کر رہے ہیں، اور حدیث رسول کہہ رہی ہے ایک درہم اگر لوگے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدترین سنگین جرم ہے۔ ہماری زندگیاں اور ہماری عمریں کیسے ٹینشنوں کی زد میں ہیں، کیسے پریشانیوں کے سائے میں زندگیاں گزر رہی ہیں، کیسی بلیتیں ہیں، کیسی آفتیں ہیں اور کیسی وبائیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دو آفتیں معاشرے میں عام ہو جائے گی تو پھر وہ معاشرہ اللہ رب العالمین کے عقاب اور سزا کا حقدار ہو جاتا ہے۔ احلوا انفسهم عقاب اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو گویا کہ معاشرے والوں نے دعوت دی ہے، یہ دو جرم کر کے۔ پہلا جرم ہے زناکاری اور دوسرا جرم ہے سود خوری۔ حضرات، اس کے علاوہ اور بہت ساری خباثتیں ہیں اور بہت ساری خطرناکیاں ہیں اور بہت ساری دھمکیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ یہ تو ہوئی اخروی انجامات۔ اگر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی بہت ہی خطرناکیاں ہیں۔ اس سودی کرشمے نے بہت ساری تباہیاں اس زمین پر مچائی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ معاشرے کے جو غریب ہوتے ہیں، معاشرے کا جو مجبور طبقہ ہوتا ہے، سودی نظام ان کی مجبوری کا قتل کرتا ہے، ان کی مجبوری کا خون کرتا ہے۔ سودی نظام معاشرے کے غریب افراد، مجبور افراد ہمارے رحم دلی کے مستحق ہوتے ہیں، ہماری مہربانی کے مستحق ہوتے ہیں، وہ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ ہم اپنا دست تعاون دراز کریں، امداد ان تک پہنچائیں، لیکن یہ سودی نظام دست تعاون تو دور کرنا دور کی بات، دراز کرنا دور کی بات، ان سے مال حرام کھینچ کر لقمہ حرام کھاتا ہے سودی نظام۔ مجبوروں کا استحصال ہوتا ہے اس میں، مجبوروں کا خون ہوتا ہے اس میں، یہ ایک تباہی۔ اور دوسری تباہی یہ ہے کہ محنت کرنے والا طبقہ اپنی محنت کی روزی روٹی کھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ محنت کوئی اور کر رہا ہے اور اس کی محنت کی کمائی اور کوئی کھا رہا ہے۔ اس طرح یہ تباہی آ گئی۔ اور اسی طرح سے اس نظام کی وجہ سے جو امیر ہے وہ مزید امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سودی نظام کی دین ہے، یہ سودی نظام کی دین ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حضرات کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں سودی نظام سے تنگ آ کر۔ لیا تھا 50,000 روپیے، لیکن 50,000 کا سود ادا کرتے ہی کرتے زندگیاں بیت گئیں، اصل تو ویسے ہی باقی ہے، بس سودی قرض ادا کر رہے ہیں، سود ادا کر رہے ہیں، اصل تو ویسے ہی باقی ہے، پوری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ باپ نے لیا تھا، بیٹا ادا کر رہا ہے، پوتا ادا کر رہا ہے، اس طرح ان کی پوری زندگیاں صرف سود کے ادا کرنے میں گزر رہی ہیں، اصل تو ابھی ویسے باقی ہے۔ نتیجے میں کئی گھرانے ایسے جنہوں نے خودکشی کی ہے، اپنی فیملیوں کے ساتھ خودکشی کی ہے، خصوصاً کسان طبقہ اپنی عزت لینے سے گریز نہیں کرتا جب سودی نظام سے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ لوگ جان اپنی گنوا رہے ہیں سودی نظام کی وجہ سے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ منظر نامہ بھی دیکھنے میں آیا حضرات کہ معاشرے کے سود خور مالدار جو طبقہ ہوتا ہے وہ غریبوں کو، مجبوروں کو قرض دیتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جب وہ قرض واپس لیتے ہیں تو کس شکل میں لیتے ہیں؟ یہ مجبور باپ، یہ غریب باپ، یہ لاچار باپ جب سودی قرض ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا تو معاشرے کے یہ سود خور ان کی بہو بیٹی کی عزت و آبرو کی شکل میں اپنا قرض لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سودی تباہیاں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی تباہی جو سودی نظام نے مچائی ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ اگر قریوں پر آپ کی نگاہ ہو، دیہاتوں پر آپ کی نگاہ ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کے مقروض مسلمان، وہاں کے مقروض اور غریب مسلمان جن کے سروں پر بھاری بھرکم بوجھ سود کا لدا ہوا ہے، وہ جب سودی قرض ادا نہیں کر سکتے، ایسے مسلمانوں کے پاس کرسچن پہنچ رہے ہیں، عیسائی پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تمہارا پورا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہے سود سمیت، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنے گلے میں صلیب لٹکا لو، تم کرسچن ہو جاؤ، تم عیسائی ہو جاؤ۔
قریوں پر آپ کی نگاہ ہو تو آپ کو معلوم ہوگا قادیانی ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سادہ قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم کیا ہو جاؤ، قادیانی ہو جاؤ۔ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ سود کے نظام کے نتیجے میں آنے والی تباہیاں ہیں حضرات، جس سے مجھ کو اور آپ کو آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرات ہمارے زمانے میں بھی اور اس دور میں بھی سود کی نئی نئی شکلیں پائی جاتی ہیں، جس سے ہم میں سے اکثر شخص، پورے تو میں نہیں کہوں گا، اکثریت جانے انجانے میں ملوث ہیں۔ جیسے بینک سے انٹرسٹ لینا، لون لینا، سودی نظام میں آپ کو شامل کرنے کے مترادف ہے۔ بینک سے لون آپ نہیں لے سکتے، جن بینکوں کا نظام سودی نظام پر ہو وہاں سے لون لینا، انٹرسٹ لینا آپ کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح سے بینک سے لون لے کر گھر بنانا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی آپ کو سود میں داخل کر رہا ہے۔ حضرات اگر سچ کہیں تو ہم اپنے معیار زندگی بڑھانے کی آرزو اور جستجو میں ہم جانے انجانے سودی لین دین میں ملوث ہو رہے ہیں۔ 10 لاکھ کا گھر جب میں بنا کر رہ سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے 50 لاکھ بینک سے لوں اور میں اس کے نتیجے میں بننے والے گھر میں زندگی گزاروں؟ بتاؤ، جس گھر کی دیوار کی ایک ایک اینٹ سودی لین دین سے بنی ہوئی ہو، اس گھر میں انسان رہ کر سکون زندگی کا خواب دیکھ سکتا ہے۔ کیا ایسا انسان حقیقی سکون زندگی کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو یہ نظام بھی ہم کو سود میں ملوث کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک نظام جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی رائج ہے، وہ کیا ہے؟ گروی کا مسئلہ۔ کسی کو 3 لاکھ کی ضرورت ہو، وہ گھر گروی پر رکھا دیتا ہے۔ اب جس کے پاس گروی کا گھر آ جاتا ہے وہ گھر سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ گاڑی رکھ دی جاتی ہے گروی میں، گاڑی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کھیت رکھا دیا جاتا ہے، کھیت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو رہن کی شکل میں آپ کے پاس گھر ہے اس گھر سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو گاڑی آپ کے پاس گروی اور امانت کے طور پر رکھی گئی ہے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو کھیت آپ کے پاس گروی کے طور پر رکھا گیا ہے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں حدیثوں میں اتنی اجازت ہے، اگر کسی کے پاس جانور رکھ دیا گیا ہو، جیسے بھینس ہو، گائے ہو، اس کو چرانا پڑتا ہے، اس کو کھلانا پڑتا ہے، تو اس کے محنت کے نتیجے میں آپ دودھ پی سکتے ہیں، اتنی حدیثوں میں اجازت ہے۔ بقیہ جو آپ گھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ جو گروی کے طور پر رکھا جاتا ہے وہ بطور ضمانت ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا آپ کا پیسہ ادا نہ کرے تو آپ گھر بیچیں گے، جتنا پیسہ اس نے لیا تھا اتنا پیسہ آپ لیں گے اور بقیہ رقم اس کو ادا کریں گے۔ یہ ضمانت کے طور پر رہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، یہ سود میں آپ کو ملوث کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے حضرات بہت سارے لوگ لائف انشورنس کراتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اسلام نے دیکھیں کتنا پیارا لائف انشورنس بتایا مجھے آپ کو۔ اسلام نے کہا کہ جب گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب سے بڑا لائف انشورنس ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ دنیاوی لائف انشورنس کرانا آپ کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح سے چٹھی، بسی یا گٹ کی وہ شکلیں جس شکل میں ہمارا پیسہ زیادہ جاتا ہو یا کم آتا ہو، یا پھر کم جاتا ہو زیادہ آتا ہو، یہ بھی ناجائز ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں چٹھی کا رواج ہے، 10 مہینے کی چٹھی ہے، 10,000 روپے جمع کرنا ہے۔ جی سامنے والے کی چٹھی اٹھی، 10,000 اٹھے تو مجھے ضرورت تھی، میں نے کہا بھائی مجھے ضرورت ہے، مجھے آپ 8,000 ہی صحیح دے دو، 2,000 روپے آپ رکھ لو۔ تو گویا کہ میں نے کیا کیا؟ سود کھایا اور اس نے سود کھلایا۔ یہ شکلیں ناجائز ہیں۔ ہاں برابر لے رہے ہیں، برابر دے رہے ہیں تو یہ شکلیں جائز ہیں۔ اسی طرح سے حضرات فکس ڈپازٹ کی وہ شکلیں جس میں عام طور پہ غریب طبقہ ملوث ہے کہ جب گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو فکس ڈپازٹ کے نام پر پیسے رکھ دیے جاتے ہیں، اور بیٹی جب شادی کی عمر تک پہنچ جاتی ہے یہ پیسہ بھی بڑھتے بڑھتے 5 لاکھ تک ہو جاتا ہے، اور پھر بیٹی کی بڑی دھوم دھام سے شادی کی جاتی ہے۔ جی حرام کمائی سے آپ نے بیٹی کی شادی کرائی، بتاؤ وہ بیٹی سکون زندگی کیسے خواب دیکھ سکتی ہے؟ اس بیٹی سے نکلنے والی نسل کیسے صالح ہو سکتی ہے؟ معاشرہ کیسے صالح ہو سکتا ہے؟ حلال کمائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں حضرات، اصل کمائی صرف کمانا نہیں، اصل کمائی صرف دولت کے انبار جمع کرنا نہیں، اصل کمائی صرف
प्रॉपर्टी के पहाड़ जमा करना नहीं, बल्कि असल कमाई ये है कि हम हलाल कमाई कमाएं, जायज़ कमाई कमाएं, इस्लामी उसूलों की रोशनी में कमाई कमाएं। ऐसी ही कमाई हमें सुकून ज़िंदगी फराहम कर सकती है, ऐसी ही कमाई हमें राहत भरी सांसें नसीब कर सकती है, ऐसी ही कमाई हमारे घर में बरकतों की दौलत से माला माल कर सकती है, और ऐसी ही कमाई से हमारे घरों में बरकतें आएंगी। हजरत, इसका हल क्या है? सूदी निज़ाम का हल क्या है? बाज़ उलमा ने यह हल बताया है कि कर्ज़ के रिवाज को आम किया जाए। जो सूदी आयतों मैंने आपके सामने पढ़ी सूद के ताल्लुक़ से, उसके फौरी बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर्ज़ के अहकाम व मसाइल को बयान फरमाए। तो इससे बात मालूम होता है कि कर्ज़ के निज़ाम को आम करना चाहिए। जहाँ पर कर्ज़ देने का निज़ाम गैर सूदी कर्ज़ देने का निज़ाम आम होगा, वहाँ पर सूद की मामलादारी कम से कम तर हो जाएगी या फिर मिट जाएगी। दूसरा हल ये है कि बैतुल माल का निज़ाम मुस्तहकम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जहाँ पर मुआशरे के मालदार लोग अपनी सालाना ज़कात लाकर जमा करते हो, और जहाँ से गरीब तबकों में और गरीब लोगों में, मजबूरों में वहाँ से माल बढ़ता हो। ये निज़ाम अगर होगा तो इंशाअल्लाह मुआशरा सूद से मुक्त हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, बारे इलाहा हम सबको माल हराम से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाएँ। बारे इलाहा हम सबको हलाल तरीक़े से कमाने की तौफीक अता फरमाएँ। बारे इलाहा हम सब की इबादतों को कबूल फरमाएँ। बारे इलाहा हम सब की बंदगियों को कबूल फरमाएँ। बारे इलाहा हम जो टेंशनों में, डिप्रेशनों में, बीमारियों मुलव्विस हैं, हम सब के हक़ में शिफायबी के सिलसिले फरमाएँ। बारे इलाहा हम सबको जब तक रखे ईमान इस्लाम पर कायम रखे, और जब इस दुनिया से उठा ले तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान पर जारी व सारी हो। हज़रात, आखिर में एक ऐलान करना चाहूँगा। इंशाअल्लाह आने वाला हफ़्ता, जो कल का हफ़्ता है, इसी मस्जिद में शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह का गिरां क़द्र ख़िताब होगा, और आपका उन्वान होगा तौहीद और इक़ामत दीन। वक्त का निहायत हसास मौजू है, खुसूसन नौजवानों के लिए, जो नौजवान के फ़िक्री बेरह रवी की तरफ चल रहे हैं, उन नौजवानों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा, आप तमाम ही हज़रात तशरीफ़ लाए, अपने दोस्त अहबाब को भी लाए और अपने घर वालों को भी लाए। इंशाअल्लाह मगरिब से इशा तक शेख का ख़िताब होगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।